तमाम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक पर कि जिनको तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया है। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बलदियाती नुमाइंदगान यूनियन कौंसिल दमदौड़ की मुख्तलिफ डीसीज के सदाबहार सोसाइटी के उहदेदारान, मेरे इस धरती के बुजुर्गों, नौजवानों, मैं सबसे पहले तो आपको खराज तहसीन पेश करूंगा कि आपने ये प्रोग्राम रखा, मगर ये बात जरूर कहूंगा कि मैं नवा शहर एक्शन कमेटी को, जो मेरे साथी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनको इस बात का क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने पहला पत्थर जो है वो मारा है और उसके ऊपर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं तो काफी अरसे से, आपको पता है, सोशल मीडिया पे लगा रहा। मकसद यही था कि कौम के अंदर, नौजवानों के अंदर एक शऊर की बेदारी की मुहिम जो है उसको पैदा किया जाए ताकि लोगों को अपने हकूक का पता चल सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह एबटाबाद से ये तहरीक उठने वाली पूरे पाकिस्तान में फैल गई है और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है कि जब हम अपने हकूक ले लेंगे। दूसरी बात मैं ये कहता चलूं कि मैं अपनी पार्टी से बाकायदा ओहदा मुस्तफी होके बलदियाती नुमाइंदगान के साथ चला हूं, क्योंकि यहाँ पे पार्टियों की बात नहीं है। आज ये बिल हर पार्टी के बंदे पे भी आ रहे हैं, हर मसलक के बंदे पे भी आ रहे हैं, हर कौम कबीले के ऊपर भी आ रहे हैं और हर मजहब के ऊपर भी आ रहे हैं कि सब लोग हम मुतासर हैं। तो मेरा ये वाज़ेह ऐलान है कि मैं बलदियाती नुमाइंदगान दमदौड़ के भी जो हैं इनकी बैकफुट पे होगा। जहां पे लीड करेंगे बलदियाती नुमाइंदे करेंगे, हम इनके दस्तो बाजू बनेंगे और इनके कारकुन बन के इंशाअल्लाह काम करेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुल्क में अगर बलदियात के निजाम को मजबूत किया जाता तो आज ये हालात हमें न देखने पड़ते। आप देख रहे हैं कि यही फंड, यही बिल, यही बाकी मामला अगर आपके जिले में होते तो आज तो नाज़िम साहब हमारे सामने बैठे हैं, काउंसलर साहब यहाँ पे बैठे हैं, हम इनसे बात करते। दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं उनके कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, इसमें सिर्फ कानून साजी होती है, बाकी जितने काम होते हैं बलदियाती नुमाइंदों के होते हैं। और एक लानत का मकाम है कि 1.5 साल से ये मुंतखब हुए हैं और इनको एक टके का फंड भी उन्होंने नहीं दिया। क्यों? वजह ये है, मैं जो ये बेस बना रहा हूं नाज़िम साहब, मैं इस बात की बना रहा हूं कि ये माफिया का निजाम है। माफिया का निजाम किसी सूरत में नहीं चाहता कि इख्तियारात निचली सतह में मुंतकिल हो जाए, क्योंकि जब वो मुंतकिल हो जाएंगे तो आपके मसाइल हल होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज ये जो बिजली के बिलों में टैक्स लगाए गए हैं, ये जो बिजली महंगी की गई है, इसका फायदा किसको है? इसका फायदा इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को है, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को है, इस मुल्क के सियासतदानों को है, इस मुल्क के हुक्मरानों को है। और वो क्यों है कि एसी से लेकर सेक्रेटरी तक उसके घर की बिजली मुफ्त, उसके दफ्तर की बिजली मुफ्त, उसके बच्चों की बिजली मुफ्त, उसकी मेडिकल सिर्फ मुफ्त, उसका खाना पीना, गाड़ियों का पेट्रोल तक मुफ्त। और सिर्फ एक वापडा के जो अफसरान हैं 5.5 अरब रुपए की वो बिजली इस्तेमाल करते हैं। मेरे यहाँ पे स्कूल में टीचर बैठे हैं, हमने भी स्कूल पढ़ा है, कभी देखा है कि हमारे हेडमास्टर को कभी फ्री गाड़ी मिली है? उसको पेट्रोल फ्री मिला है, उसको बिजली फ्री मिली है। अगर सोचा जाए तो सबसे ज्यादा मुस्तहिक वो होते हैं, मगर मुहल्लों को और आवाम को वो सहूलत नहीं देना चाहते। वो सहूलत सिर्फ अयाशिया के लिए है और फिर ऊपर से हमें आयतें पढ़ के बताते हैं कि तुम सब्र करो। कहते हैं कि नहीं कहते? अब असूल ये है कि सब्र हम करें तो सब्र आप भी करें। हम 75 साल से कुर्बानियां दे रहे हैं, आप हमारे टैक्सों पे पल रहे हैं, अब आपकी बारी है कि आप सब्र करें। ये अवामी एहतजाज शुरू हुआ है, तुमने अपनी गाड़ियों से सब्र प्लेटें उतार दी हैं, वो वक्त करीब है कि हम तुम्हारे जिस तरह हमारे कपड़े उतर
रहे हैं, मैदानों में तुम्हारे कपड़े हम उतारेंगे। वजह है उसकी कि आईने पाकिस्तान इस बात का हमें हक देता है। आर्टिकल 16 ये बात कहता है कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। आर्टिकल 25 और 38 ये कहता है कि तमाम पाकिस्तानियों के हकूक बराबर हैं। ये हम अब तस्लीम नहीं करेंगे कि इस मुल्क के हुक्मरान और जो बदमाशियां है वो अय्याशियां करे और सारी कुर्बानी हम दें। हम ये कुर्बानी अब नहीं देंगे। हम ये ऐद करते हैं कि इस महीने के बिल के बारे में जिस तरह इन्होंने कहा है, मैं यहाँ पे फिर ये ऐलान करूंगा कि अगर किसी ने बिल जमा नहीं कराया तो खुदा की कसम अगर तू वापटा वाला उसका मीटर काटने को आया तो हमें फोन करेंगे, हम इंशाल्लाह मैदान अमल में नहीं। और दूसरी बात आपको बताता चलूं कि कोई वापटा का मुलाजम हमारा मीटर नहीं काट सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये कानून में शामिल नहीं है कि वो हमारा मीटर काटे। अगर वो मीटर काटे तो आप हमसे रब्ता करेंगे, हम नवांशहर थाना में FIR कराएंगे। अगर उसने न की तो सेशन जज के पास जाके उसके खिलाफ FIR कराएंगे। ये कानून आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात कि 10 से 15 दिन बाद जिस तरह नवांशहर एक्शन कमेटी ने ये मुख्तलिफ एक्शन कमेटियां बुला रही है, उसके अंदर एक ग्रेड जिरगा होगा, उसमें इंशाल्लाह हम कॉल देंगे। वो कॉल सिविल नाफरमानी की भी हो सकती है, वो कॉल हजारा जाम करने की भी हो सकती है, और वो कॉल हर सूरत में अगर इस गवर्नमेंट ने ये टैक्सेस खत्म न किए, ये बदमाशी खत्म न की, तो हम बिजली के बिल किसी सूरत में अदा नहीं करेंगे। उसकी एक वजह है कि तुमने पिछली असेंबली से 50 करोड़ रुपए की अपनी करप्शन को पाक कर लिया कि तुम 50 करोड़ तक करप्शन कर सकते हो। हम करप्शन नहीं करेंगे, हम अपना हक मांगेंगे। 36 अरब रुपए के टैक्स इन्होंने अपने माफ कराए हैं। और ये काकड़ एक नया है, वो आते दिन पहले चूड़े का कार उतो बारिश उतो बारिश। ये कहते हैं भाई जिधर भी आप पाकिस्तान से जब को जाता है तो मैं क्या करूं? क्या ये मुल्क तुम्हारे बाप दादा का है कि हम क्या करें? सारी जिंदगी हम कहीं नहीं जाएंगे। अब तुम्हारी खैर नहीं है, वो वक्त करीब है कि इंशाअल्लाह अवाम अब जाग चुकी है। अब सिर्फ एक बिजली के बिलों पे बात नहीं होगी, अब ये तहरीक रुकने वाली नहीं है, अब गैस के बिलों पे भी होगी। और जिस तरह इन्होंने कहा है यहाँ पे आदल खान ने, मैं पब्लिक हेल्थ वालों को बता देना चाहता हूँ कि दमतोड़ की तरफ रुख न करना। अगर रुख किया तो फिर अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ पे आना। हम जिम्मेदार नहीं है, हम भी वही काम करेंगे जो दमतोड़ के नौजवान आपके साथ करेंगे। इसलिए अगर हम आटे पे आवाज बुलंद कर लेते ना, ये ऐसा निक्किया निक्किया चूड़ियां पड़ते रहते यार, बोल सुन के ना बोल सुन कि मैं अक्सर एक गल आखना हूं ना कि असि मंझियां का दुध पीने ते फार्मी कुकड़ियां खाने हैं, असि जल्दी जल्दी ना उठते तो जेड़े वेले मंझियां उठ चढ़ो फिर पेड़ा का भी फिर लाल कुछ नहीं छोड़दियां, फिर असि पट के भरा सट छोड़ने। लिहाजा मेरा ये मुतालबा है कि साबका वज़ीर खारजा हिना रहमानी घर 55 करोड़ रुपए की डिफाल्टर है महकमा वाक़या की, और उसकी किस्त महीने की 15,000 रुपए हुई है। तो गरीब बिल उठा के लेके जाए, उसकी वो किस्त नहीं करता। मैं जमील तलोनी तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम बदमाश नहीं बनना। तुम जितने बदमाश हो मुझे पता है, मैं जानता हूँ तुम बिकाऊ वाल हो। वापटा के मुलाजमीन वो मीटर रीडर हैं या लालमैन है, वो हमारे भाई हैं, मगर तुम अफसरान के टाउट हो, तुम तो एक रिटायर आदमी हो। तुम्हें क्या हक पहुंचता है? पूरे पाकिस्तान में किसी यूनियन के आदमी ने बात नहीं की और तुम टीसी कर रहे हो अफसरान की, और तुम कहते हो मैं देखूंगा। हम तुम्हें देखेंगे। तुम बिल्कुल रिटायर आदमी हो और करप्ट आदमी हो। तुमने जो मुखा किया हुआ है हमें पता है, तुम इस काबिल भी नहीं। मैं सिर्फ अपने एक्शन कमेटी के कहने पे नाम ले रहा हूं, वरना मैं तो इस काबिल भी नहीं समझता कि उसका नाम लिया जाए। हमारा किसी महकमे के किसी आदमी से झगड़ा नहीं है। एक बात जरूर कहूंगा अपने मीटर रीडर भाइयों को कि ये देख लो, जब आपका मीटर में आपको एक बात काम की बताता हूं, वो आपकी रीडिंग करने जाते हैं तो इधर कैमरे में एक डेट लिखी होती है,
اس ڈیٹ کو اور اوپر والی ڈیٹ کو ٹیلی کیا کریں. یہ ڈیٹ بعد میں میٹر کی ریڈنگ ہوتی ہے, ڈیٹ پہلے کی ڈال دیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر بعد کی ڈیٹ میں ہمارا 100 یونٹ ہے اور 200 آ گیا تو ہمارا بل تو گیا نا جی, 2 درجے اوپر چلا گیا. یہ کوتاہی نہ کریں. اگر یہ کام کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے اس کو. اور میں اگلی بات بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناظم صاحب سب پہلے سیل ٹیکس آیا کرتا تھا. بھائی یہ کون سی فیکٹری میں بجلی بنتی ہے سیل ٹیکس آ رہا ہے؟ آپ وصول چنگی, یہ بجلی جس طرح وصول چنگیاں سڑیاں پرانے زمانے میں چوندی ہیں, یہ بجلی کسے وصول چنگی تو لگ کے آتی ہے کہ یہ بھی سڑکیں لگ گئی ہے. اور اب تیسرا کام, میرے پاس ناظم صاحب یہ بل پڑے ہیں, مئی میں انکم ٹیکس نہیں تھا, اب جولائی میں انہوں نے انکم ٹیکس بھیج دیا. میرے گھر کا بل ہے 2116 روپے. اب جب انکم ٹیکس تم نے بھیج دیا تو پھر یہ فائلر اور نان فائلر کا کیا چکر ہو گیا؟ پھر تو ہم پوری پاکستانی قوم فائلر ہے. پھر ہم پراپرٹی تک جب ٹرانسفر کرانے جائیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں جی تم نان فائلر ہو. یہ ظلم بند کیا جائے. اس سے ہم کون سی انسان گھروں میں جو بجلی بنتی ہے کون سا انکم ٹیکس کا اس کے اوپر؟ خدا کی قسم ناظم صاحب میرے پاس یہ ویڈیو پڑی ہیں, وائس میسج, خدا کی قسم ایسی ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں, اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرا سکتی, بچوں کا دودھ نہیں دے سکتی, مگر یہ ظالم کے بچے سارا بوجھ ہم پہ ڈال رہے ہیں. اس بوجھ کو ہم کسی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے. اور آپ لوگ یہ ہاتھ اٹھا کے عرض کریں کہ جب سول نافرمانی کی کال ہوگی اور بل نہ جمع کرانے کی بات ہوگی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم بل جمع نہیں کرائیں گے. ہم صرف 2 مہینے بل جمع نہیں کرائیں گے. یہ سارے اپنی جگہ پہ آئیں گے. اگر ہمیں لولی پاپ دینے کی کوشش کی, انڈیا کا گجرات وہ کہتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کا سربراہ کہ میں نے اپنی قوم کو 7 ٹافیاں دی ہیں, وہ کہتا ہے میں نے 200 یونٹ بجلی مفت کر دی, میں نے خواتین کا سفر مفت کر دیا, میں نے نوجوانوں کی اور بچوں کی تعلیم مفت کر دی. مختلف چیزیں وہ ٹافی اس لیے کہتا ہے کہ مٹھائی کھلا دی, اور ہمیں یہ صرف لولی پاپ دیتے. ہم نے لولی پاپ نہیں کھانا. اب یہ تحریک عوام کی تحریک ہے, اس کا کوئی بھی لیڈر نہیں. اگر لیڈر ہے تو پنچایتی نمائندے ہیں اور سوشل ویلفیئر کی سوسائٹیاں ہیں. میں حلفاً ناظم صاحب کہتا ہوں کہ جس دن آپ لوگوں نے کہا کہ آپ سائٹ پہ ہو جاؤ, میں آپ کی جنگ میڈیا پہ لڑوں گا. مجھے کوئی شوق نہیں جلسوں میں آنے کا, میں آپ کے حقوق کی بات کروں گا, اور نہیں مجھے لیڈری کا شوق ہے. میرا ایک نعرہ ہے آج سے کہ نہ ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے, صرف عوام کی سپورٹ چاہیے تاکہ ہم عوامی حقوق حاصل کریں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی اس گاؤں میں رہ کے گیا ہوں, میں نے غربت دیکھی ہوئی ہے. میں کہوں کہ میں بڑا سرمایہ دار ہوں, میرے سارے بھائیوں کو پتا ہے کہ غریب کی کیا حالت ہے اس وقت. مگر ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیں یہ دین اسلام کی بات کرتے ہیں, صبر کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے, ان کے پاس ایک کیس آتا ہے کہ اس بندے نے چوری کی ہے. خلیفہ وقت نے یہ بات کہی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو. تو اس نے کہا کہ خلیفہ وقت اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بولو. اس نے کہا 3 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں اور میری بیوی نے ہانڈی میں پانی رکھا ہوا ہے. آج میں نے مجبور ہو کے یہ کام کیا ہے. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تحقیق کی تو انہوں نے کہا اس کا ذمہ دار عمر ہے. اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے پہ اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا مرتا ہے تو اس کا ذمہ دار عمر ہے. مجھے افسوس ہے کہ نہ ہمیں دین کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ دھوکا, جمہوریت کے ساتھ بھی, امریلیت کے ساتھ بھی. اور خلیفہ وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں ناظم صاحب 3 دن بھوکے رہتے تھے. 3 دن لوگوں نے پوچھا خلیفہ وقت آپ کیوں بھوکے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مجھے یہ اندازہ ہو کہ بھوک کیا چیز ہے. آج ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے. ساری قرآن کی وہ آیتیں جو صبر و شکر والی ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں بھائی تمہارے اوپر کیوں نہیں نافذ ہوتی. دین اسلام تو یہ کہتا ہے, ریاست مدینہ علیہ السلام نے جب قائم کی تو میثاق مدینہ قائم کیا کہ سب برابر پہ آئیں گے. یہاں پہ تو عجیب نظام ہے کہ عیاشیاں وہ کریں ٹیکس ہم دیں. اب ایک حد ہوتی ہے
اس حد سے آگے گل آتے ہوں دن کہ گل نکو چو کے منہ پہ پہ گئی. اب ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. اور میں نے جس طرح کہا ہے کہ صرف یہ دلوں تک نہیں ہوگا, اب کمیٹیاں آپ بنائیں, ہم روڈوں پہ جائیں گے, ہم ہر جگہ پہ جائیں گے. نوجوانوں, قیادت آپ نے کرنی ہے. یہ کون سی بات ہے کہ میں آ جاؤں جو میں کہوں کہ ہر جگہ پہ قیادت میں ہی کروں گا. میں اپنے میڈیا کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ خدا کے لیے میری تقریر نہ نشر کرو, میرے نوجوانوں کی تقریر نشر کرو. اس لیے کہ یہ نوجوان آگے بڑھیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا. بے روزگاری کی انتہا ہے, اور ہزارہ سے سب سے زیادہ بجلی جاتی ہے, پانی کی بجلی ہے بھائی. وہ کنڈے ادھر رکھتے ہیں اور چوری ہم پہ ڈال دی جاتی ہے. میں کہنا دینا چاہتا ہوں انتظامیہ کو اور حکومت وقت کو کہ مجھے لوگوں نے یہ کالے کر کے کہا ہے کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم تاروں کے ساتھ کنڈے ڈال لیں. میں نے کہا ابھی نہیں کرنا, جب وقت آیا تو پھر یہ کام بھی ہم کریں گے. یہ بجلی کسی اشرافیہ کے باپ کی نہیں, یہ ہماری بجلی ہے. احتساب کی بات, لوٹی ہوئی قومی دولت کی بات کرو, انہیں تکلیف ہو جاتی ہے. بھائی IMF کے قرضے تم نے کھائے ہیں, ہم نے نہیں کھائے. جو لوٹی ہوئی قومی دولت ہے اس کو واپس کرو, اسی طرح واپس کرو جس طرح میرے افغانستان کے طالبان واپس لے کے آئے, اس طرح واپس کرو. وہ دولت واپس کرو, اپنی عیاشیاں ختم کرو. پاکستان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں, اپنی یہ عیاشیاں یہ ختم ہی نہیں کرتے, اور ہمیں سارا بوجھ ہم پہ. اب یہ قوم تسلیم نہیں کریں گے. یہی بات ہے, آپ تسلیم کریں گے کہ نہیں کریں گے تسلیم, اور انشاءاللہ اس کے لیے ہر قربانی دیں گے. آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا. جے گویریا ایک فلاسفر تھا, اس نے لوگوں کو حق کی دعوت دی. لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم مر جائیں گے. تو جب اس کا انقلاب آ گیا تو وہ قبرستانوں میں گیا تو وہ لوگ مرے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میرے ساتھ نہیں چلے, بہت تو تمہیں آنی تھی, تم مر گئے. مرنا ایک دن ہم نے ہے, مگر خدا کے لیے بغیر اس تحریک میں کسی سیاسی جماعت پہ جھنڈا نہیں ہوگا. اگر یا پاکستان کا جھنڈا ہوگا یا سیاہ جھنڈے ہوں گے, وہ بھی ایکشن کمیٹی فیصلہ کرے گی. اور گرینڈ جرگا جب ہوگا پھر ہم ایک بھرپور کام دیں گے انشاءاللہ. اور یہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے کہ 2-3 دن کے احتجاج سے مرکزی حکومت نے بھاٹا والوں کو کہا ہے کہ وہ مذاکرات کرو. وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں بیٹھ کے بات کروں گا. مگر وزیر اعظم صاحب, ہم کسی ہتھکنڈے میں نہیں آئیں گے, ہم لونی پاک میں نہیں آئیں گے, ہم کسی IMF کے ملازم کی بات میں نہیں آئیں گے. ہمارے بلوں کو 10 یا 15 روپے سے زیادہ فی یونٹ نہیں ہونا چاہیے, اور سارے ٹیکسز کے اوپر ختم کرنے چاہیے آپ کو. اگر نہیں کریں گے تو ہم سول نافرمانی کریں گے, ہر صورت میں کریں گے. ہم تو پانی ہے, تم مچھلیاں ہو. جب ہم پانی دینا ہی بند کر دیں گے تو مچھلیاں تڑپ کے مر جائیں گی, تڑپ کے مر جائیں گی. میں اس شعر سے اختتام بھی کروں گا کیونکہ نماز کا وقت بھی ہے, اور میں سب بلدیاتی نمائندوں کا, نواں شہر ایکشن کمیٹی کا, سدابہار سوسائٹی کا, آپ سب بھائیوں کا ایک بات آپ کو ہم یاد کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں یہ عہد کرتا ہوں, اور میری کمیٹی ایکشن کمیٹی بھی, کہ اگر اس تحریک کو ہم بیچیں تو اللہ روز محشر حضور کی شفاعت سے ہمیں محروم کرے. اس لیے کہ میرا ایک نظریہ ہے کہ جرگے کا پیسہ کھانا اور قوم کو بیچنا اس سے بہتر ہے کہ اپنی ماں باپ بہن کو بیچ دیں. یہ بہت زیادتی ہے. ہم نے, اگر آپ لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں تو ہم آپ کے حقوق کی جنگ لڑیں گے. ہمیں کوئی فائدہ نہیں, کوئی برات کی ضرورت نہیں. اس شعر کے ساتھ اختتام کروں گا کہ مست ہے. یہ اس لیے بھی کہوں گا کہ آج ولی محمد خان جدون صاحب کا یہ شعر ہے میرپور والوں کا, وہ پڑھنا چاہوں گا کہ مست رہ اپنی مستی میں, نہ چھیڑ کسی کی ہستی کو, جو چھیڑے تیری ہستی کو مٹا دے اس کی بستی کو. پاکستان زندہ باد. ماشاءاللہ. بس ابھی دعا کرانے والے ہیں جی, سب بھائی اٹھ جائیں, اس کے بعد بیٹھ جائیں جی. اس کے بعد جو ہے کہ یہ ہم فائنڈ اپ کریں گے. یہ ایک بل ہے جی, 156 یونٹ ہے اس بل پہ. یہ مجھے کسی عزیز نے دیا ہے. یہ 6000 روپے کا بل تھما دیا گیا ہے, 156 یونٹ. یہ ہم بتاتے چلے نیکسٹ بلوں میں یہ ٹیکس ہم کسی صورت نہیں مانیں گے جی. آپ سب باپ کا شکریہ. میں سبھی صاحب سے گزارش کروں گا آ کے دعا کروائیں جی.
آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحريق وقنا عذاب الميزان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یہ سب نوجوان جتنے بھی ہیں یہ کرسیاں گٹھیاں کر کے ادھر طلحہ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے تعاون کیا. ذیشان خان شانی آپ بھی رہے, جتنے بھی نوجوان ہمارے ساتھ یہاں رہے. عدنان پاشا صاحب آپ نے ہمیں جنریٹر مہیا کیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جناب. اجاز صاحب بہت بہت شکریہ. ساؤنڈ دارالعلوم عربیہ سراج العلوم کی طرف سے دیا گیا, بہت بہت شکریہ. اکرام اللہ صاحب آپ کا بھی, جورمان صاحب شانی دا ہو, شانی دا مناز خان جدون, ذیشان شانی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جتنے بھی آصف خان صاحب دل کی عطا کرائیے سے آپ کا شکریہ. میں سنے تھا کسی پارٹی نے سپورٹ نہ کرتا, جس آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. آپ نے سارے کا کرو کرائے والے نا پارٹی بازی پوچھو بیل جمع کرائی میں نہیں کرایا, بل آتا ہی نہیں. جن نوجوانوں نے اپنے نام لکھوانے ہیں یہ عادل علی شیخ صاحب کے پاس وہ اپنے نام لکھائیں جی ایکشن کمیٹی کے لیے. کسان کونسلر عادل علی شیخ صاحب کے پاس وہ اپنے نام لکھوا دیں جی. عادل علی شیخ صاحب ادھر بیٹھ جائیں. یہ جو نوجوان والنٹیئر ایکشن کمیٹی کے لیے تاکہ آئندہ جو بل آئیں گے گیس کے ہوں بجلی کے ہوں اس کے خلاف انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے لڑیں گے. کاشی دے رہے یس مناز خان شیخ صاحب کیا بات ہے آپ کی جی. بیل جمع کرائی بیل میں جمع کرا رہے ہیں. سپورٹ نہ کرتے جیسے تک مسائل آتے. کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے آج تو بات تم توڑے ہوئے, آج تو بات سیاست سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ سب گاؤں ایک سیاسی جماعت ہے. انشاءاللہ ایکشن کمیٹی بنے گی تمتوڑ کی, وہ سیاسی جماعت ہوگی. کسی سیاسی جماعت کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے جس تک ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں ہوتا. بیل جمع نہیں کرایا ماشاءاللہ جی. تو جمع کرایا بیل جمع کرایا ہماری محنت پوری یونین کونسل کے لوگ یہاں تشریف لائے. رمدور 1 2 گلٹو بڑا جا کڑیلا تارا چھونا چھاڑیاں داتو سربندر تا جھرکان تکیا سنگو تکڑی گوشا میرا آپ سب کو آئی لو یو کہتے ہیں جی. آپ کا بہت بہت شکریہ. بوکڑے والے ماشاءاللہ وہ بھی بھائی, اور صدبہ ویلفیئر سوسائٹی شفقت خان جلون صاحب ان کی طرف سے بھی آپ سب کا شکریہ. یہ جو میڈیا کی ٹیم ہے ہم آپ کو کیسے بول سکتے ہیں. آئی لو یو جی میڈیا والے. آتے ہی اللہ تھا اس مہینے جمع کرانے. یہ جی تاریخ شروع ہوئی ہے نا, یہ ڈیٹا بلان آ گئی ہیں. کئی لوگوں جمع کرایا, کئی نہیں کرایا. اور اس طرح اصا یہ الٹیمیٹو کو مودا اگلے بلان کا دیتا ہے. اگر اگلے بلان میں جنرل سیل ٹیکس یا دعا تریا ساڈے پہ رومیا نے اسی پھر انہوں نے روکسا. بس ٹھیک ہے جی. اور بیل پھر اس مطلب جمع کرا سکتی ہے. تھوڑی نالی ہے تارا سے تارا. کیا بولے نہیں ہو جی, نہیں بول جو نا بول لے بولنا آئے تھے تو اتنا جمع کرو رسی ہو گیا. تھی کیا آتے ہو ٹائم نہیں اس بارے میں یہ گل آخنے ہیں جی کہ نہ سارا بھراواں کا بہت بہت شکریہ کہ آئے تے نہ تشریف لائیے. باقی جی گل اگر آٹے دے کر کے احتجاج کرنا جرم ہے, یہ جرم اسی ضرور کرساں. ٹھیک ہے جی. سب تو پہلے چھوڑو بل پہلے آٹے دے کر کے بولے ہی نہیں, بلوں تو بولنے ہیں. ہتھ گڑی سب تو پہلے لاؤں جی.
آٹے تے اتنا ٹیکس نہیں لگے تے بلاں تے لگے اللہ دے بندو کی کر دے 10,000 روپے ایکسٹرا ہاں مانیاں بولو بھراواں دا شکریہ ادا کرنے جڑے اتنے آئے جنہیں اپنا قیمتی وقت وہ چلو شکریہ ہو گیا گل کرو جی اللہ دے حکم نال کچھ کمیٹیاں تشکیل دیتی ہیں گرینڈ جرگا کوئی فیصلہ کرسی پھر انشاءاللہ اللہ دے حکم نال اسی کے پتہ نہیں آپ آن لائن جمع کراؤ تے دعا ہو ساڑو نا جی اللہ دے حکم اسی سارا ہاں انہاں دے دھیان دے فری والے نے ہاں یہ فری یہ تے فری والے نے ادھر تے فری والے اعلان کرنا ہے ساری دنیا کیوں جی استاد جی بجلی دے معاملے تسی کیا کرتے ہو بغا ایک تیرا فری ہے یہ آتا ہے بلا ہلے لائم ہم تیار کرسو نا کے جڑی ایکشن کمیٹی ہے پھر اس تو بعد پھر کچھ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ کرنا اس تو پہلے جمع کرانے پہ اس طرح آیا ہی نہیں ہے تے واپس پیچھے نا نا یہ خیر ہے وہ کچھ گھنٹہ خیر ہے اپنا ساکھی کیوں چلو جی انکل جی السلام علیکم آج نہیں آئے ہو کوئی لیٹ ہو گئے ہو آج لیٹ ہو گئے ہو کچھ نا ٹھیک ہو نا طبیعت سیٹ چلو جی اوکے اللہ حافظ